تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر، یعنی موسیٰ پر لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، سوائے اللہ سوائے کس کے؟ ذریۃ من قومہ، چند نوجوانوں کے اس کی قوم میں سے۔ کس کی؟ اب اس میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں، ہی کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور چونکہ فرعون کی بات پیچھے آ رہی تھی تو فرعون کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر فرعون کی طرف جا رہی ہے تو پھر کیا مطلب ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ انہوں نے تبلیغ کی فرعون کو جا کے، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ایمان لے کر آیا سوائے چند نوجوانوں کے اس کی قوم کے، اس کی فرعون کی۔ تو یعنی وہ کون نوجوان تھے؟ سب سے پہلے تو جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے سورہ مؤمن میں، وہ رجل المؤمن، ایک نوجوان تھا فرعون کے دربار میں، اور کیسے انہوں نے تقریر کی تھی قرآن میں، وہ سارا ذکر آتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیے گا۔ اور پھر اسی طرح حضرت آسیہ ایمان لے آئی تھی، اور کچھ فرعون کا ایک خازن تھا، خزانچی ٹریجرر، وہ ایمان لایا تھا، اس کی بیوی ایمان لے کر آئی تھی۔ تو اس طرح یہاں جو مشاطہ تھی، بیوٹیشن تھی فرعون کی بیٹی کی، وہ کنگھی کرتی تھی اس کی، وہ ایمان لے کر آئی تھی۔ یعنی چند ایک گنے چنے لوگ فرعون کی قوم سے۔ اچھا، دوسرا معنی کیا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لیا جائے؟ تو دیکھیں اب جادوگروں کیا سارا وہ سامنے آ گیا، جادوگر ایمان لے آئے، پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا شروع میں کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا تھا۔ تو ویسے تو ساری ہی ان کی قوم ظاہر مسلمان ہی تھی، مگر جو صحیح مسلمان ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں تھی، وہ جو پکے ایمان والے تھے وہ وہی یہ چند نوجوان ہی تھے، ینگسٹرز تھے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب دعوت دی جاتی ہے تو اکثر جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں اپنے دین میں یا اپنی پریکٹسز میں، اپنی رسموں میں، کام ہی وہ اپنی ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں جن پہ وہ ہمیشہ سے پلے بڑے انہوں نے دیکھی۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں، جو کوئی بھی موومنٹ ہی آپ دیکھیں، کوئی بھی موومنٹ چلتی ہے تو اس کو نوجوان طبقہ ہی آگے لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وجہ وہی ہوتی ہے مصلحت پسندی، یا ایک ہی چیز ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اب ہم کیسے بدلیں۔ لیکن اس زمانے میں کیا وجہ ہوئی تھی، کیوں نہیں وہ آ رہے تھے جو ذرا مطلب میچور ایج کے تھے لوگ؟ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون کے خوف سے اور اس کے سرداروں کے خوف سے۔ فرعون اتنا ظالم تھا، اس کے ظلم کی جب داستانیں انسان سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد شاید ہی تاریخ میں کوئی اس قدر ظالم حکمران آیا ہو جتنا کہ فرعون تھا۔ اب اس کی جو سزائیں تھی نا وہ ایسی تھی کہ انسان کو لرزا دے۔ اور ابھی دیکھیں لوگوں نے جب دیکھا کہ جادوگروں کے ساتھ ایسا ہوا، اور اس نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی، اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی اب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گا تو اس کے یعنی یہ جو اعضاء ہیں، جو ہاتھ پیر ہیں، الٹی سمت سے کاٹ دیے جائیں گے اور سولی چڑھا دیا جائے گا، جیسے جادوگروں کے ساتھ کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کتنا خوف کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، ان کے راستے پر چلے، ہم نے کہہ دیا کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائے تو ہماری تو خیر نہیں ہے۔ اب ایسے میں وہی لوگ سامنے آتے تھے جو نوجوان تھے، جنہوں نے ٹھان لیا تھا جو مرضی کر لے، ہم نے نہیں اس کی بات مانی، ہم جب جو مرضی ہو جائے، ہم نے تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا۔ تو انہوں نے ہی پھر قربانیاں بھی دی۔ تو یہ جو اس کے ملا تھے نا، اس کے سردار تھے، یہ بھی بڑے ظالم تھے، اور اس کے بھی یعنی ایجنٹس ہوتے تھے فرعون کے، جو جا کے رپورٹس دے دیتے تھے کہ جی فلاں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ وہ خود تو نہیں بیٹھا ہوا اپنے اس کے اندر محل میں دیکھ رہا ہوتا تھا، تو اس نے ایجنٹس اپنے چھوڑے ہوئے تھے کہ پتا کرو رکھو کہ کون اس طرف کو ہے۔ تو اتنا اس کا خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ لوگ جو ہے نہیں صحیح دین کی طرف نہیں آتے تھے۔ ان یفتنہم، کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو یہ ڈر ہوتا تھا۔ فتنہ مصیبت کی سینس میں بھی آتا ہے نا، کہ یہ ہمیں مشکل میں ڈال دے گا، یہ ہمیں ایسی سزائیں دے گا، یہ ہمیں
آپ نے وہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا تو آپ نے سنا ہوگا نا قصہ، اتنی دفعہ بھی بتایا ہے آپ کو، جو کنگھی کرتی تھی فرعون کی بیٹی کی، کیسے اس کو اور اس کی بچیوں کا کیا حال کیا تھا. سوچے ایک کسی وقت کے اندر اگر ایسی حکومت ہو اور ایسے حالات ہوں، کون ہوگا جو اپنی زندگی کو اس طرح ایک مارنا الگ ہوتا ہے، اور ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ کے اندر اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیا گیا کہ جو میں ڈالتے تھے سوائے ہڈیوں میں کچھ نہیں رہتا تھا، سارا گوشت پانی ہو جاتا تھا. اور واقعی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ فرعون واقعی بڑا سرکش تھا، زمین بڑا سرکش تھا، بڑے لوگوں کو ایسی یعنی حد سے بڑا ہوا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں میں سے تھا. سزائیں بھی دیکھتا تھا تو حد سے بڑھ جاتا تھا، یعنی انتہا کر دیتا تھا، کوئی لمٹس نہیں تھی. اور اتنا بڑا تھا زمین میں، یعنی اس کو اچھا طاقتور تھا، اس کی معمولی طاقت نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب اتنے سخت حالات ہیں، صرف تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اب کیا کہتے ہیں ایسے وقت میں اپنی قوم کو؟ یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان لائے ہو نا، فعلیہ توکلوا، تو پھر اس پہ بھروسہ کرو، توکل کرو اس پہ. ان کنتم مسلمین، اگر واقعی تم مسلمان ہو نا، اگر تم اللہ کی ماننے والے ہو. مسلم کون ہوتے؟ جو اللہ کا اطاعت گزار ہو. تو تم پھر اس کے اوپر بھروسہ رکھو. پھر یعنی ایسا خوف نہیں کہ اب خوف کے مارے تم دین چھوڑ دو، یا خوف کے مارے تم اس طرف نہیں آؤ. جب تم نے ایمان کا اقرار کر لیا ایک دفعہ، تو اب اللہ پہ بھروسہ رکھو. سورہ آل عمران میں بھی ہے نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو نا، بس پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. بس اب توکل کرنے والا، توکل وہی کر سکتا ہے جو واقعی ہی اللہ پہ ایمان رکھتا ہو. اس لیے کہ جب ایمان آتا ہے نا، تو انسان ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، میری زندگی موت اس کے ہاتھ میں، میری ہر چیز اس کے ہاتھ میں، وہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے. جب یہ ایمان آ جاتا ہے تبھی انسان پھر بھروسہ کرتا ہے کہ واقعی پھر جب اس کے ہاتھ میں ہر چیز، تو پھر میں اس کے اوپر چھوڑ دوں نا، اصل طاقت ہی اس کے پاس ہے، وہی میرے سارے کام کر سکتا ہے. تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو اپنے کچھ وسائل استعمال کر سکتی ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ، میں نے تیروں پر بھروسہ کیا. دیکھو کیسے پیارے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا بس ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، ٹھیک ہے. ہم اللہ کو، یہ بھی پتہ ہے عقیدہ جب تک درست نہ ہو نا، تب تک یہ ممکن نہیں ہے. جب عقیدہ درست ہے کہ اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو پھر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے. یہ زبانی باتوں سے نہیں ہوتا. حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بس ہم نے توکلت علی اللہ کہہ دیا، یا ہم نے کہہ دیا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، تو بس ہو گیا توکل. ایسے نہیں ہوتا توکل، یہ زبانی باتوں سے نہیں ہوتا. پہلے اس کا یقین دل میں آ جائے، پہلے سمجھ آ جائے ہمیں کہ ہاں کون ہے جو سپریم پاور ہے. یا اور شیطان ہمیں اسی طرح کی باتیں ہمارے اندر انجیکٹ کرتا ہے کہ دیکھو وہ فرعون، جیسے ان کو کہا گیا ہوگا کہ فرعون تو کتنی بڑی طاقت ہے، تم فرعون سے کے آگے کھڑے ہوگے، کیا اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تمہیں تو وہ یہ کر دے گا، تمہیں وہ کر دے گا، تمہیں کتنا خطرہ ہے، تم کہاں بچو گے؟ ایسے وقت میں انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو مومن ایسے ہوتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں فتنہ نہ بنا دینا ظالم لوگوں کے لیے. فتنہ مطلب کیا؟ آزمائش. یعنی کیا مطلب؟ وہ ہمیں آزمائش نہ بنا دینا ظالم لوگوں کے لیے. یہ اتنی پیاری دعا ہے، آپ کو ریلی اس کو ضرور سمجھنا ہے کہ یہ دعا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ظالموں کا بھی تو امتحان لیتا ہے نا، کہ جس کو پاور دی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے، کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں. تو یعنی جب ظالموں کا امتحان تو لے کہ ان کو جب تو کھلی چھٹی دے دے گا، تو ان کو ریسورسز دے دے، جب تو ان کو کچھ بھی کرنے کی یعنی کھلی ان کو دے دی کہ جو مرضی کریں، تو دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ان کا امتحان تو لے گا، لیکن ہمیں پھر
ان کے امتحان کے لیے تو ہمیں نہ وہ بنا دینا کہ جس کے ذریعے امتحان ان کا ہو رہا ہے، یعنی ہمیں نہ وہ کافروں کے لیے ہمیں نہ وہ ٹیسٹ کیس بنا دینا، ہم وکٹم نہ بنے، یعنی کہ وہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ کب تک ظلم کرتے رہتے ہیں اور ان کو اللہ نے مہلت دی ہے، تو ہمیں نشانہ ستم نہ بنانا، سمجھا گئی؟ اردو میں جو کہتے ہیں نشانہ ستم نہ بنانا کہ وہ ہم پہ ستم ڈھائیں اور ہمارے پر ڈھا رہے ہیں اور اس سے ان کا امتحان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کافر سمجھیں گے کہ پھر وہ غالب ہیں، یہ ان کے لیے بھی فتنہ ہے، لیکن یہ ان کے لیے بھی امتحان ہے، یعنی ظالموں کو، یعنی ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ظالموں کو ہم پہ قابو نہ دے دینا کہ وہ ہم پہ ظلم کرتے رہیں، ہم نے تو ایمان لا کے تجھ پہ بھروسہ کر لیا ہے، ہم تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، چل پڑے، اب تو ہمیں ان کے حوالے نہ کر دینا کہ یہ فرعون اور اس کے ساتھی ہمیں عذاب میں مبتلا کریں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اگر یہ حق پہ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ تھوڑا ہی ہوتا، دیکھا یہ تو حق پہ ہے ہی نہیں ہے، اور نجات دینا ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے، اللہ کافر قوم سے، ابھی آخری سٹیج پہ بھی مومن اللہ سے ہی دعا کرتا ہے، اللہ جو کافر قوم ہے اپنی رحمت کے ساتھ ان کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات دیتے، اتنے وہ ظالم تھے نا طرف اور اس کے بھائی کی طرف، کون بھائی؟ ہارون علیہ السلام، ان دونوں کی طرف، کیونکہ دونوں پیغمبر ہیں نا، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اب وحی کے اندر کچھ کام کرنے کو کہا گیا، 4 کام ہیں جو کرنے کو کہا گیا کہ اب کیا کرو ان کے لیے، ابھی انہوں نے دعا یہ کی ہے، ایک دم فوراً تو نہیں فرعون کو ڈبو دیا جانا تھا یا اس کو ختم کر دیا جاتا، اب ان کی بھی تو تربیت کا ایک پیریڈ تھا نا۔ نمبر 1 کہا گیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو کہا گیا ان تبوأ لقومکما، کہ یہ تم ٹھکانہ بناؤ اپنی قوم کے لیے، بی مصر بیوتا، مصر میں ہی کچھ گھروں کو چوز کر لو مصر میں ہی اور ان گھروں میں ٹھکانہ بناؤ۔ اچھا اب کیا تھا یہ، تھوڑی سی میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بنی اسرائیل یا پچھلے مذاہب میں کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنی نمازیں یا اپنی عبادت جو تھی وہ اپنی صرف عبادت گاہوں میں کر سکتے تھے، جیسے جو یہودی ہیں اپنے ٹیمپلز میں یا عیسائی اپنے چرچ میں، ہماری طرح نہیں کہ کہیں پہ بھی نماز کا ٹائم ہوا اور جان نماز ہم نے بچھا لی، جان نماز نہیں بھی ہے تو مٹی پہ کھڑے ہو کر ہم نے وہاں پہ نماز شروع کر دی، ایسا ان کے لیے نہیں تھا، یہ پریویلیج ہمیں ملی۔ یہ مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی خصوصیات بتائیں کہ 6 چیزیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا میرے لیے اور میری امت کے لیے، یعنی نماز کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے پوری زمین میں، لیکن ان لوگوں کے لیے ایسا نہیں تھا، ان لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں میں ہی جا کے عبادت کرنی پڑتی تھی۔ تو اب فرعون نے کیا کیا تھا، اب جہاں پہ اور اس نے اتنے ظلم ڈھائے، اس نے ساری عبادت گاہیں ان کی جو ہے نا ڈیمولش کر دی، ختم کر دی، تاکہ یہ اپنی مذہب کے مطابق نماز ہی نہ پڑھ سکے، اور یہ کہا کہ اب کوئی پرمیشن نہیں ہے کسی کو بھی نئی کوئی عبادت گاہ بنانے کی، اب نہیں کوئی بنا سکتا بنی اسرائیل میں۔ تو ان کو وحی کی گئی، ان کو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں، نہیں آپ کی عبادت گاہ کوئی بات نہیں، کچھ گھروں کو چوز کر لیں، کچھ گھروں کو تیار کر لیں، کچھ گھروں کو منتخب کر لیں، اور کیا کریں وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان جو یہ گھر ہیں جن کو آپ نے چوز کیا ہے ان کو قبلہ رخ کریں، یعنی قبلے کی طرف رخ ہو ان کا، تاکہ ان کے اندر نماز ادا کی جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو بھی قبلہ رخ ہونے کا حکم تھا نماز میں، یعنی صرف ہمارا ہی نہیں ہے کہ قبلہ ہو اور طہارت ہو اور ستر کے ساتھ ستر اپنا کور کر کے پھر نماز پڑھی جائے، ان لوگوں کی اس میں شریعت میں بھی یہی تھا اور پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی ایسا ہے۔ تو اب کیا کہ ٹھیک ہے، اگر فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ کے کوئی عبادت خانہ آپ کا نہیں سلامت رہا،
تو कोई बात नहीं है, आप फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररीली उनको ये इजाजत दी गई कि फॉर द टाइम बीइंग अपने घरों में ही नमाज अदा कर लिया करो, लेकिन हर कोई अपने अपने घर में नहीं करेगा। तब भी उनको कहा कि आप कुछ घर मखसूस कर लें इसके लिए कि ये स्पेसिफिक घर है जहां पे होगी नमाज, जहां पे इबादत होगी, और अपने घरों का रुख किबले की तरफ सीधा रखें जाए, नमाज को बाकायदा कायम किया जाए, नमाज पढ़ो, इकामत सलाह जिसमें दायरा सब मिलके एक नमाज का पूरा एक सिस्टम कायम होगा। तो इससे अंदाजा कीजिए कि उनको भी नमाज को कायम करने का हुक्म मिला था। नमाज कितनी जरूरी चीज है, उनकी शरीयत में भी थी। हम तो हमारे तो कुरान में कितनी दफा नमाज की ताकीद आती है, नमाज का हुक्म आता है। दिनों के लिए ये जो ईमान लेकर आए हैं उनको ये खुशखबरियां सुनाओ कि अल्लाह जल्दी तुम्हें निजात दे देगा इस जालिम कौम से, और जन्नत की खुशखबरियां सुनाओ, इसलिए कि इनका मोराल उस वक्त आप करना था ना, इनके दुश्मन को के ऊपर इनको गलबा मिलेगा, ये खुशखबरी दो। ये खुशखबरियां फिर किसने देनी थी? पहले देखें जमा में बात आ रही है, अब बशिरिल मोमिनीन, बशीरू नहीं आ रहा। इससे पता चलता है कि खुशखबरी तो पैगंबर ही सुनाएंगे ना, लोग तो नहीं सुनाएंगे। पहली चीजें हैं वो लोग कायम करें, सब कायम करो नमाज, सब अपने घरों को इस तरह से किबला बनाओ, फिर कुछ घर मखसूस कर लो, और फिर अब उसके बाद खुशखबरियां सुनो।